الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعا کے مستحق لوگوں کا ذکر کیا تھا، اور آج کی اس مجلس میں بالاختصار ان لوگوں کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جن کے فرشتے قریب بھی نہیں آتے یا ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان ان اعمال سے، ان حرکات سے، ان اقوال سے اپنے آپ کو بچا سکے جن کی وجہ سے فرشتے لعنت کرتے ہیں یا ان لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں کہ چند لوگ لا تقربهم الملائکہ، جن کے فرشتے قریب بھی نہیں آتے، فرشتے ان کے پاس نہیں آتے، تو اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ عمومی طور پر تو دو فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، کرامن کاتبین، جو انسان کے اعمال کو درج کرنے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے تم پر محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے، ان کا کام تمہارے اعمال لکھنا ہے۔ دائیں طرف والا نیکیاں درج کرتا ہے اور بائیں طرف والا انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ یہ فرشتے ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو قریب نہیں آتے، لا تقربهم الملائکہ، تو ان ملائکہ سے مراد ای النازلون بالرحمت والبرکہ، رحمت کے فرشتے جو برکت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ انسان کے قریب نہیں آتے ان احوال میں جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں بغیر تمہید کے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے ان کے قریب نہیں آتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الجنب، جنبی آدمی جس پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہو اور وہ اسی طرح سویا رہے، کیونکہ دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے والجنب الا ان یتوضا، کہ جنبی شخص اگر حالت جنابت میں اسی طرح سویا رہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، الا ان یتوضا، اگر وہ وضو کر کے سو جائے اور غسل بعد میں کر لے تو پھر وہ اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام نے ایرقد احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس کو غسل جنابت کی حاجت ہو تو ویسے ہی سویا رہے؟ تو آپ نے فرمایا حتی یتوضا، اسے چاہیے کہ اگر اس کا پروگرام اسی وقت اس کا دل نہیں چاہ رہا غسل کرنے کو، مثلا
اس کو غسل جنابت کی حاجت ہوئی ہے رات کے کسی حصے میں، تو اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر غسل جنابت کرے گا، تو اس کو کم از کم استنجا کر کے وضو کر کے سونا چاہیے، یعنی نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ تو یہی چیز افضل اور بہتر ہے کہ انسان کو اگر غسل جنابت کی ضرورت ہو احتلام کی وجہ سے یا ازدواجی تعلقات کی وجہ سے، اور اس وقت اس کا دل نہیں چاہ رہا غسل کرنے کو، تو وہ کم از کم وضو کر کے سوئے، کم از کم وضو کر کے سوئے۔ اگر جنبی آدمی بغیر وضو کیے سویا رہے گا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ پہلا شخص یہ والجنب، اور دوسرا شخص والسکران، جو آدمی نشے میں دھت رہتا ہے، نشہ کرتا ہے، کسی قسم کا بھی نشہ ہو، اور نشے میں بھی ہوش رہتا ہے، اور وہ عمومی طور پر ام الخبائث، یہ بنیاد ہے نشہ آور چیزوں کے لیے شراب۔ تو جو سکران شراب کی وجہ سے یا نشہ آور چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے، تو جب تک وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور تیسرا شخص والمتزمخ بالخلوق، وہ آدمی جو خلوق کے ساتھ لت پت ہو۔ خلوق کہتے ہیں ایسی زینت، ایسی خوشبو جس میں رنگ شامل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ طیب الرجال ما خفی لونہ وظہر ریحہ، مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کی اچھی خوشبو آتی ہے، جس طرح عطر ہے، پرفیوم ہے، تو اس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا، یہ مردوں کی خوشبو ہے۔ وطیب النساء ما خفی ریحہ وظہر لونہ، عورتوں کی خوشبو، عورتوں کی زینت یہ ہے کہ عورتوں کی جو وہ لگائیں زینت، کریم لگائیں، پاؤڈر لگائیں، جو بھی لگائیں، اس کی جو سمیل ہے، اس کی خوشبو دوسروں تک نہ جائے، اپنے اسی کمرے تک یا اسی جگہ تک محدود ہو جہاں اس کا شوہر ہو، لیکن اس کا رنگ ظاہر ہو۔ جس طرح کی عورتیں اس طرح کی بیوٹی کریمز وغیرہ لگا لیتی ہیں تو عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے منع ہے۔ تو ایسا شخص جس نے اس طرح کی خوشبو لگائی ہو، زینت لگائی ہو، یعنی میک اپ کیا ہو، اس نے ایسی رنگدار کریم یا پاؤڈر بھی لگایا ہو، لپسٹک بھی لگائی ہو، عورتوں کی طرح اس نے میک اپ کیا ہو، تو جب تک وہ اس کے جسم پر رہے گا اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ معنی ہے والمتزمخ بالخلوق۔ تو اس لیے مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ عورتوں کی زینت اس کو اختیار نہ کریں۔ دوسری روایت میں یہی لوگوں کا ذکر ہے، لیکن ایک کا اضافہ ہے، ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جیفت الکافر، کافر کی میت، اس کے پاس رحمت کے کیوں کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا، اس کو موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو جس کی کفر کی حالت میں موت ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کافر کی میت کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پر المتزمخ بالخلوق، اور تیسرے نمبر پر والجنب الا ان یتوضا، جنبی شخص اگر بغیر وضو کے سویا رہے تو پھر اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر وہ وضو کر کے سوئے تو پھر وہ اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، اللہ کی رحمت کے فرشتے
ایسے مسافر، ایسے لوگ جو سفر کرنے والے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے سفر میں، دوسری حدیث کے اندر لفظ رکب کے ہیں جس کا معنی ہم مسافر کر رہے ہیں، تو اس کے پاس ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے شامل نہیں ہوتے، ان کے پاس نہیں آتے جن کے اس قافلے کے اندر کلبن کتا شامل ہو، ولا جرس، اور نہ ہی ایسے قافلے کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں جس کے اندر گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ گھنٹی جرس کہتے ہیں بڑی گھنٹی کو، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہیں جلجل، جلجل کہتے ہیں چھوٹی گھنٹیاں کو۔ تو جس قافلے کے اندر، جس گروپ کے اندر، جس بس کے اندر، جس سواری کی کسی چیز کے اندر میوزک چل رہا ہو، گھنٹیاں بج رہی ہوں، یا کتا ان کے ساتھ ہو، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں داخل ہی نہیں ہوتے جنہوں نے شوقیہ طور پر کتا پال رکھا ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے جبریل امین وعدہ کر کے گئے کہ وہ فلاں وقت آئیں گے۔ آپ انتظار کر رہے تھے شدت سے ان کے آنے کا، لیکن وہ نہیں آئے۔ آپ نے تھوڑا سا فکر مند ہوئے، تو جبریل امین جب پھر آئے دوبارہ تو آپ نے پوچھا کہ آپ تو وعدہ کر کے گئے تھے تو آپ آئے نہیں۔ کہا جی میں آیا تھا۔ ہوا ایسے کہ کہیں باہر سے کتے کا چھوٹا سا بچہ وہ رینگتا دروازے کے اندر سے نکل کر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ چلتا ہوا آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے سایہ تھا تو وہاں وہ بیٹھ گیا۔ جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا جی میں آیا تھا، لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ بیٹھا تھا، اور ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا موجود ہو۔ تو جہاں پہ کتا رکھا ہو، اپنا موجود ہو جس قافلے کے ساتھ، وہاں گھنٹیاں بج رہی ہوں، میوزک بج رہا ہو، تو فرشتے ایسے قافلے کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ اگلی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن کے اندر شوقیہ طور پر کتا رکھا گیا ہو یا پھر وہاں تصویریں لٹکائی گئی ہوں، ولا سورہ یعنی جاندار چیزوں کی تصویریں، یعنی اپنی تصویریں بنا کر بڑی بڑی گھر میں لگائی گئی ہوں، یا جاندار چیزوں کی تصویریں لگائی گئی ہوں، تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ شوقیہ کتا میں نے اس لیے کہا کہ دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنا کلبن، یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ بخاری اور مسلم کی ہے پہلی، کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جن کے اندر شوقیہ طور پر کتا رکھا ہوا ہو یا پھر وہاں تصویریں لٹکائی گئی ہوں، جاندار چیزوں کی تصویریں۔ تو فرمایا من اقتنا کلبن الا کلب صید او ماشیۃ، جس نے کوئی کتا شوقیہ طور پر پالا سوائے دو قسم کے کتے جن کی اجازت ہے۔ ایک وہ کتا جو جانوروں اور کھیتیوں کی رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ جائز ہے، جانوروں اور کھیتیوں کی نگرانی کے لیے، رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے، چور چکے کے خوف سے جو کتا رکھا جاتا ہے یہ جائز ہے، کیونکہ وہ باہر کھیتیوں میں رہتا ہے، وہ گھروں میں نہیں آتا۔ اور دوسرا کلب صیدن، شکار کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے۔ ان دو کتوں کے علاوہ، دو قسم کے کتوں کے علاوہ اگر کوئی شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے اور رکھتا ہے، کیونکہ کتا نجس العین ہے، یہ کتا جو شکار کے لیے اس کو بھی سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ عام کتوں کی طرح نہیں ہوتا، وگرنہ یہ نجس العین ہے۔ آپ نے دیکھا حدیث یہ بارہا سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر آپ کے برتن میں کسی میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی ہے، یعنی زیادہ تر مائع چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے، دودھ ہے یا ایسی کوئی چیز پڑی ہے، کتا اس میں منہ ڈال دے، تو آپ نے فرمایا ایک تو اس چیز کو گرا دو، اور دوسرا اس برتن کو ایک مرتبہ اچھی طرح مٹی کے ساتھ مل کے 7 مرتبہ پھر پانی کے ساتھ دھو، تب وہ برتن پاک ہوتا ہے۔ کتے کے لعاب میں اس قدر نجاست ہے، اس قدر نجاست ہے، اس لیے شوقیہ طور پر جو کتا پالا جاتا ہے وہ بستروں پہ چڑھتا ہے، ساتھ اپنا لعاب لگاتا ہے، برتنوں میں منہ ڈالتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا نقص من اجرہ کل یوم قیراتان، جس نے شوقیہ طور پر کوئی کتا پالا اس کے اجر و ثواب سے ہر روز 2 قرات کمی ہوتی رہتی ہے، 2 قرات۔ اب 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، 2 قرات کمی ہوتی ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو ظاہر بات اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں، اس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں، تو اس پر اتنا بوجھ پڑے گا، پھر گناہ کا بوجھ پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا جس گھر کے اندر شوقیہ طور پر کتا رکھا گیا ہو یا تصویریں لگی ہوئی ہوں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ یہی جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو بتایا، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ عورت جس کا شوہر اس کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے اپنے بستر پر اور وہ انکار کر دیتی ہے، وہ انکار کر دیتی ہے بغیر کسی عذر کے، اس کو جانا چاہیے، عذر ہو تو وہاں جا کر بتا دے، تو وہ انکار کر دیتی ہے، وہ اس کو قریب نہیں آنے دیتی، تو اس کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہے، ذرا سنیے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأتہ الى فراشہ فلم تأتہ فبات غضبان، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی، اس کی بات نہیں مانتی، اور شوہر ناراضگی میں رات گزارتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، ناراضگی میں رات گزارتا ہے، لعنت الملائکہ، تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں حتیٰ تصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے حتیٰ تصبح او حتیٰ ترجع، کہ صبح تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، یا پھر وہ اپنی اس ضد سے باز آ جائے اور وہ اس کی بات مان لے تو پھر فرشتوں کی لعنت ختم ہو جاتی ہے، وگرنہ اگر جب تک شوہر کو وہ راضی نہیں کرتی، خوش نہیں کرتی، اس وقت تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے شوہر کا اتنا بڑا حق رکھا ہے بیوی پر، اور شوہر کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق ان کو ادا کرے۔ 5ویں نمبر پر یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، من سب اصحابی، جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، شاگردی کے لیے منتخب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو مختلف قسم کے تمغے اور اعزازات سے نوازا ہے۔ تو جو شخص صحابہ کرام کو برا کہتا ہے اس پر فعلیہ لعنت اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکہ
اور فرشتے بھی اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو صحابہ اکرام کو برا کہتا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں بالخصوص میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، تمام صحابہ اکرام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کلہم اہل الجنت قطعا، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی اور اللہ ان پہ راضی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے یہ ہمارے محسن ہیں، تو ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، اور ہمارا جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں مہاجرین اور انصار کے بعد، قرآن پاک نے ہمارا جو وصف بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ پہلے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور دوسرا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اور اپنا سینہ ان لوگوں کے بارے میں صاف رکھیں گے۔ تو جو صحابہ اکرام پہ طعن کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی۔ چھٹے نمبر پر یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جو آدمی کسی تیز دھار آلے سے جس کے ساتھ کسی کو قتل کیا جاتا ہے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی میں آپ کو یہ مار دوں گا یا اس طرح یعنی اشارہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا تلعنہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں، حتیٰ یدا، حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے، اس کو چھوڑ دے اپنی اس حرکت کو، وَإِنْ كَانَ أَخًا لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ اسی میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پسٹل کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے، رائفل کے ذریعے اشارہ کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جو اسلحہ تھا اس طرح قتل کرنے والا تیز دھار آلہ، تو آپ نے جو اشارہ کر رہا تھا دوسرے کو مارنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا عین ممکن ہے کہ شیطان تجھے دھکا دے یا شیطان اس میں مداخلت کرے اور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور بندے کو لگ جائے۔ بالکل اسی طرح کہ جو آدمی رائفل چلاتا ہے، عین ممکن ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اس پہ اس کا ہاتھ دب جائے اور وہ گولی چل جائے اور بندہ ایسے فوت ہو جائے، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو جو آدمی کسی مسلمان کی طرف قتل کرنے والے آلے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس بات سے باز آ جائے۔ یہ چند احادیث میں نے جمع کی آپ کے لیے، اور موقع ملا انشاءاللہ تو بقیہ حصہ اس کا بیان کریں گے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آیا جس مسئلے کو تھوڑی سی اس وضاحت طلب ہے کہ جنبی شخص اس کو چاہیے کہ وہ غسل جنابت کر کے سوئے، اگر نہیں غسل جنابت اس وقت کرنا چاہتا تو کم از کم وضو کر کے سوئے۔ بعض اوقات ایسی حالت بن جاتی ہے کہ جنبی شخص کو بہت سارے امور سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایسا شخص اگر یہ سویا ہے اسی طرح تو فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اذان کا جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو جنبی شخص اذان کا جواب دے سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ باوضو ہو کر سوئے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غسل کی حاجت تھی مجھے، تو میں جا رہا تھا تو رستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو میں نے خود سلام نہیں کہا، میں سمجھتا تھا کہ شاید اس حالت میں سلام نہیں کہا جاتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا، میں نے جواب نہیں دیا، پھر میں جا کے غسل کر کے آیا تو واپس آ کر پھر میں نے سلام کا جواب دیا، تو آپ نے فرمایا اس وقت کیوں نہیں جواب دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میری حالت غسل کرنے والی تھی، تو آپ نے فرمایا ان المسلم لا ینجس،
مسلم پلید نہیں ہوتا. یعنی یہ جو حالت تھی اس میں اگر اس کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا وضو کر کے وہ سوئے تو ابھی اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا، تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھ سکتا ہے. اگر ایسی صورت ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اس کو غسل کی حاجت تھی اور سحری کے وقت جب وہ بیدار ہوا تو اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور اگر وہ سحری کھا لیتا ہے تو بعد میں غسل کر لے اور نماز کو پا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہاتھ وغیرہ دھو کر سحری کھا لے، بسم اللہ پڑھ کے سحری کھا لے، اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے. اسی طرح عورت، اس کو غسل کی حاجت ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ لازمی غسل کرے؟ تو وہ اگر وضو کر لے تو بہتر ہے، تو وہ وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. تو یہ چند مسائل جو اس سے متعلقہ تھے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کسی درس کے اندر یہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ اور جنبی آدمی کو کون کون سے کاموں سے منع کیا گیا ہے، اس کو کسی درس میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مجلس میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ہیں جی ہاں، اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر لیں.